بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ٹائٹل یوں کیا تھا کہ ڈیجیٹل ایج اینڈ چیلنجز فار ہیومینٹی۔ اور یہ ٹاپک امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یعنی اگر آپ اس ٹائم کوئی بھی جو ویسٹ کے یا ایون لوکل آپ ٹرینڈس کو پڑھیں یا آپ لوکل جو بزنسز ہیں ان کی فور کاسٹ پڑھیں، تو سب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا اس نے دنیا کو کس طرح سے امپیکٹ کیا، تو آگے جو ڈیجیٹل ریولوشن آ رہا ہے وہ بھی دنیا کو بہت زیادہ امپیکٹ کرے گا۔ ہر لحاظ سے ہر انڈسٹری امپیکٹ ہوگی، ہر چیز جتنی بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا ڈیجیٹل کا امپیکٹ ہے۔ تو آبویسلی اس کے فائدے ڈیفینیٹلی ہیں، آئی تھنک وہ بہت آبویس ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کس طرح انسان کے لیے مختلف چیزیں آسان ہوتی ہیں، کیونکہ میجر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یا جو بھی انڈسٹری ریولوشن ہے اس کے پیچھے جو میجر انسان کی موٹیویشن وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایزی بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ آسان طریقے سے جیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ آبویس بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو پرسو کرتا ہے۔ اور ہیومن ہسٹری میں بھی جب بھی اس طرح کا نالج پرسو کیا جاتا ہے تو یہی میجر اس کی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو دین سیکھنے کا یا علم سیکھنے کا جو پرپس تھا وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کے بارے میں ہم علیحدہ سے بھی بیچ میں انشاءاللہ جہاں جہاں بات آئے گی تو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ لیکن جو جنرل ہیومن یعنی جب بھی وہ کسی چیز کے اندر کوئی انوویشن لے کر آتا ہے، کوئی چیز لے کر آتا ہے، کوئی ٹولز بناتا ہے، کوئی چیزیں اس طرح کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میجر یہی ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو، اس کی زندگی آسان ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، باقی لوگوں کو فائدہ ہو، یہ میجر موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو ڈیجیٹل ایج کے پیچھے بھی ایسا ہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، پرپز یہی ہے کہ جو انسان کی چیزیں ہیں اس کو آسان کیا جائے، یہ میجر اس کے پیچھے موٹیویشن نظر آتی ہیں۔ تو اس کے فائدے بہت آبویس ہیں، یعنی جب ہم آگے چیلنجز کی بات کریں گے تو کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بالکل نقصان ہے یا ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل ایج کے بالکل نقصانات ہیں یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بالکل ہرگز پرپز نہیں ہے۔ ہم اب شروع میں ہی اس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس ہیں، اس کو اب انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، انسان اپنے بینیفٹس کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ obvious بات ہے۔ باقی ہم چیلنجز کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کچھ گراؤنڈ رولز ہیں سیشن کے، وہ یہ ہیں کہ کیئرفلی سنیں، اپنے نوٹس لے لیں۔ اگر آپ کو کہیں کوئی کویشچن آتا ہے، کہیں کامنٹ آتا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، اپنی ریفلیکشنز نوٹ کر لیں اور آخر ہم کویشچن آنسرز بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں الحمدللہ ایک فائدہ یہ ہے کہ میرے استاد محترم شجاع وقار صاحب بھی موجود ہیں، تو اگر کوئی دینی بات میں کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں احمد رضا میکن، ڈیجیٹل پرسپیکٹو سے کافی ان کی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ بھی ہمارے سیشن میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کہیں پر ہمیں ان کی گائیڈنس چاہیے ہوگی تو دے کین گائیڈ اس، کیونکہ یہ فیلڈ ان کی فیلڈ ہے۔ میرا پرپز یہ ہے کہ اس ٹاپک کو انیشیٹ کیا جائے۔ آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں کہیں بھی یہ جو ہولسٹک ہے، یعنی پورا ٹاپک کور نہیں ہوگا، یہ ایک انیشیشن ہے ایک ڈسکشن کی کہ ہم یہ بات شروع کریں، اس کے بارے میں ہم سوچنا شروع کریں، یہ پرپز ہے بیسیکلی۔ تو یہ ایک سٹارٹ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس میں کوشش ہوگی کہ آپ کی طرف سے بھی آئیڈیاز آئیں، آپ کی طرف سے ریفلیکشنز آئیں، تاکہ ہم اس ٹاپک کو لے کر آگے چلیں۔ تو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو ڈیجیٹل ایج کا مطلب کیا ہے؟ آئی تھنک ہم سب جانتے ہیں، اس کو بہت کوئی ٹیکنیکلی ڈیفائن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آس پاس لاسٹ 20-30 ایئرز میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ کمپیوٹر ہر گھر میں پہنچ چکا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، لیپ ٹاپ ہے یا مختلف جنریشن کے جو سسٹمز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ہر گھر میں۔ اسمارٹ فون ایج شروع ہو چکی ہے، تقریباً یعنی دنیا بھر میں لوگوں کے پاس بلینز آف پیپل ہولڈ اسمارٹ فونس۔ پاکستان میں اس کی اوبیسلی پاپولیشن کم ہے، لیکن یہ ہر جگہ ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کے اندر ڈھال دیا ہے، انسان کنیکٹ ہو گیا ہے، گلوبلائزیشن اس کی وجہ سے آ چکی ہے۔ ہر انڈسٹری کے اندر انٹرنیٹ کی ضرورت بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس سے کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے۔ سو انٹرنیٹ اس کے اوپر بھی آئی تھنک ہم میں سے ہر بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اس کا ہماری زندگی اوپر کتنا امپیکٹ ہے۔ کہ آج اگر کچھ دیر کے لیے سگنلز بند ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وائی فائی بند ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے موبائل سسٹم جاتا ہے تو لائف کولیپس ہونے لگتی ہے، تو ہمیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد اب سوشل میڈیا ایج ہے، یعنی آپ دیکھ لیں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام اور بہت سے جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو پریزنس ہے
لوگوں کی اکراس دا گلوب، وہ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے مطلب اس کے اندر پراپر انگیج کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھ پاتے ہیں. اس طرح اب جو نئی یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہیومن ڈیٹا ہے یا جو بھی ڈیٹا موجود ہے، مشین اس کو سیکھ کر اس میں سے کیسے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے یا ٹرینڈز پیدا کر سکتی ہے، یا روبوٹس کی شکل میں چیزیں آ رہی ہیں جس کے ذریعے وہ مختلف ہیومن کے جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم کریں گی. اس میں obviously موسٹلی جو میکنسٹک فنکشنز ہیں یا جن کو آپ الگوریدم کے ذریعے آٹومیٹ کر سکتے ہیں، ان فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد فیس بک وغیرہ نے میٹاورس کی بات کی ہے کہ آپ کے بہت سارے ایکسپیرینسز کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا، آئی او ٹی اس کے اندر شامل ہے اور بہت سی چیزیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج میرا خیال ہے اس کو اگر ہم ان چیزوں سے ریلیٹ کریں گے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج کا مطلب کیا ہے. یہ ساری چیزیں میں شامل ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ اس کے اندر ریڈیو ٹیلی ویژن کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ 1950 سے شروع کریں اور ناؤ دس لائک اب ہم آلموسٹ پیک کی طرف جا رہے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے گرو کر رہی ہیں، شاید 2050 2060 کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر اس کا اثر آ جائے اور ہمارے گرد بہت سی چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈپینڈنٹ، 5G ڈپینڈنٹ، اور ہماری بہت سی چیزیں ڈیجیٹائز ہو جائیں، ایجوکیشن بہت زیادہ ڈیجیٹائز ہو جائے. تو یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ہمیں کس طرح سے دنیا میں ہر جگہ ہر لحاظ سے امپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. یہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے گرد ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ نہ چلے. دس از ایوری ویئر. تو اب ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کے obvious بینیفٹس ہیں. آپ فار ایگزامپل کچھ بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بہتر کر سکتے ہیں. اگر کوئی امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے آپ واٹس ایپ کال کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم مشین لرننگ اے آئی کی بات کریں تو بہت سے ایسے کام ہے جو انسان پہلے پرفارم کرتا تھا، اب وہ مشین پرفارم کرتی ہے اس کے لیے. تو انسان بہتر کسی کریٹو چیزوں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے. اس طرح کمپیوٹر نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں، بہت سی چیزیں آٹومیٹ کر دی ہیں. اسمارٹ فونز نے بہت سی چیزیں ہمارے لیے ہیلپ کر دی ہے. تو فائدے اس میں there's no question that they have benefit, but the problem is do we know the downside؟ کیا ہمیں ان کے جو امپیکٹ ہمارے اوپر ہیں کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس کے بارے میں بہتر پلان کر سکتے ہیں. اور اب آتے ہیں ہم مین پرپز کی طرف. وہ میجر پرپز یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے تک پہنچایا جو کہ رہتی دنیا تک رہنمائی کا ذریعہ ہے. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ دین ذریعہ ہدایت ہے. اور ہمارے سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ چونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، خاتم الانبیاء ہیں وہ، تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو، دین اسلام کو دنیا تک پہنچائے، ہیومینٹی کو گائیڈ کرے. تو یہ جو آج فیوچر کے اندر جو مسلمانوں کو یا پوری دنیا کو جو چیلنجز فیس آ رہے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کتنا بڑا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ہماری ذمہ داری سب سے بہتر بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم وہ زندگیاں جئیں جو کہ رول ماڈل ہوں، تاکہ دنیا دیکھے اور وہ اس کو پتہ چلے کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ایج. اس طرح کی کمپلیکس ایج میں، اس طرح کی ڈیفیکلٹ ایج میں جیا کیسے جاتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہیپینس کے ساتھ، اچھے طریقے سے، صحیح معنوں میں کس طرح سے زندگیاں جی جاتی ہیں. سو وی ہیو ٹو رول ماڈل دیٹ. سو پرپز اس سیشن کا یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل کی طرف سے جو آنے والے نقصانات ہیں ان کو سمجھ کر ہاؤ ڈو وی ڈیزائن آر لائفز بیٹر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو یوز نہیں کریں گے یا اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وی لیوریج اٹ. ہم اس کو اپنی فائدے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں گے. بٹ وی ہیو ٹو سی کہ اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے، اس کے پرابلمس کیا ہے، اس کے چیلنجز کیا ہیں، سو دیٹ وی آر ایبل ٹو بیٹر پریپیئر فار دا فیوچر اینڈ آلسو گائیڈ ادرز ایز ویل. سو دس از دا پرپز. تو نقصانات سے جانے سے پہلے ہمیں تھوڑی دیر ریفلیکٹ کرنا ہے کہ انسان کا پرپز کیا دنیا کے اندر، انسان دنیا میں کیوں آیا. اس کویسچن کے بغیر آپ ڈیجیٹل ایج یا کسی بھی دنیا کی چیز کے نقصانات کو سمجھ نہیں سکتے اگر ہمیں اپنے پرپز کا نہ پتا ہو. تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اگر آپ میں سے اس پہ کوئی کامنٹ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. I'll stop and we'll have your comment. سو دیکھیے سمپل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اس کو اپنا نائب بنایا دنیا کے اندر. تو اب اس کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں دنیا میں. دیکھیں آپ مثال کے طور پہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی بندہ آرگنائزیشن کا ایمبیسڈر ہے. کسی کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہو یونیورسٹیز میں ایمبیسڈرشپ کے پروگرام چلتے ہیں، کمپنیز اپنے ایمبیسڈرز بناتے ہیں یونیورسٹی میں. تو ایمبیسڈر کون ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر وہ ہوتا ہے جو کہ اس یونیورسٹی یا اس ادارے کو ریفلیکٹ کرے بہتر انداز میں، اس کی ویلیوز کو، اس کے کلچر کو، اس کی چیزوں کو جا کے شو کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے. یہ ہوتا ہے اصل میں ایمبیسڈر.
تو اسی طرح اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں تو اگر یعنی ہم جب یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا ہے تو انسان کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے، اپنے رب کو دنیا میں اس کے پیغام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، یہ اصل میں انسان کا کام ہے۔ اور وہ ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ رہنمائی کا ذریعہ۔ تو یہ انسان کا ان ویری سمرائز جو ہے انسان کا پرپس ہے کہ اس نے انسان دنیا میں ایسے جینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ جیے، اور اس میں وہ دین اسلام کو فالو کرے گا، وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دنیا میں سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ یہ اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ پرپس ہے۔ اس میں وہ اپنے خالق کی جو صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ صفات ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جب رہے تو وہ مرسی کی طرح رہے، دوسروں سے رحم دل ہو، وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ سلوک کرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو باقی صفات ہیں اس کی کچھ ڈیمونسٹریشن انسان دنیا میں کرتا ہے، شو کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا بیسیکلی پرپس ہے۔ تو باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، انسان یہاں پر اپنے گھر بناتا ہے، اپنی انڈسٹری لگاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، گھر بناتا ہے، سوسائٹی سویلائزیشن قائم کرتا ہے، جتنی بھی چیزیں کرتا ہے، الٹیمیٹلی پرپز یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تناظر میں آپ اس کو ڈیزائن کریں، اس کے طریقے کے مطابق ڈیزائن کریں، اور اپنے پرپز کو اچیو کریں۔ کیونکہ جو چیزیں ہیں یہ سب مینز ہیں، ہماری کمپنیز، ہماری آرگنائزیشنز، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری انڈسٹریز، یہ جتنا بھی چیزیں ہیں یہ سب مینز ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پرپس ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اگر ذرائع انسان پر حاوی ہو جائیں، اگر جو مینز ہیں اف دے اوور کم اس، اور ہمیں اپنے پرپس سے ہٹا دیں، تو یہ تو ایک لاس اور نقصان والی سچویشن ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل ایج میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ انسان کے اوپر جو مینز ہیں دے آر ٹیکنگ اوور ہیومن بینگ، وہ اس طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ انسان کو اس کے اپنے مقصد سے جو ہے وہ اس کو بلانا چاہ رہے ہیں، اس کے مقصد سے اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ سو دس از واٹ وی ہیو ٹو سی کہ ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کس طرح اپنے پرپس تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنے پرپس کو کبھی نہ بھولیں۔ سو آئی تھنک اس کے اوپر کسی کا کامنٹ ہے تو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، مجھے بتا بھی سکتے ہیں۔ اینڈ ناؤ وی موو فارورڈ کے ڈیجیٹل ایج کے چیلنجز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے ہمیں امپیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ایک سمپل کویسچن ہے، جب بھی ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں، ڈیجیٹل ایکسپیرینسز کو کنزیوم کرتے ہیں، آر وی اویک ڈیورنگ دوز ایکسپیرینسز؟ کیا ان تجربات کے دوران ہم صحیح معنوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کی سمپل سی مثال ہے کہ جب انسان ریڈنگ کرتا ہے، کوئی بک پڑھتا ہے، کوئی پرابلم سالو کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے، تو وہ اس کے دوران اس کا برین ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ایکٹیولی کوئی چیز پروسیس کرتا ہے، انفارمیشن کو کنزیوم کرتا ہے، اس کی بیس پہ کوئی کنکلوژن نکالتا ہے، اور کوئی بینیفیشل معلومات اپنے برین کے اندر سٹور کرتا ہے۔ تو انسان جب بھی دنیا میں کوئی پروڈکٹیو کام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کانشیس ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ اویک ہوتا ہے۔ سو یہ انسان کی وہ بیسٹ سٹیٹ ہے جس کے اندر وہ ریشنل بھی ہوتا ہے، اس کا برین اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہیومن فنکشن کو صحیح معنوں میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی کانشیس سٹیٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نارمل جو انسان کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ شامل ہوں گے تو انسان ہمیشہ اویک اور ایکٹیو سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اب دوسری سٹیٹ پہ اگر آپ آتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن کی ایگزامپل لیتے ہیں، اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کس سٹیٹ میں ہوتے ہیں؟ آر یو پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ ڈراما؟ آر یو چیلنجنگ the content that is coming from the television؟ کیا آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس کے اندر ایکٹیولی چیزوں سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہم ایک سلمبر کے موڈ میں ہوتے ہیں، نان پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ہم ایک پیسو طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو 100% ہم ابزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اندر، یا اگر آپ آج ویڈیو ایج میں آپ دیکھ لیں، تو اگر آپ کسی ڈیٹا سائنٹسٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کسی بندے سے پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ جو ویڈیو ہے وہ کتنے ٹنز آف ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے، اور آپ کا برین اس کو کنزیوم کر رہا ہوتا ہے، اور پیسو طریقے سے کنزیوم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ریپڈلی انفارمیشن آپ کے برین میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو ڈیجیٹل ایکسپیرینس ہے یہ ہیومن ایکٹیویٹی کو، ہیومن ریشنالٹی کو بیسیکلی ان ایکٹیو رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے دن میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے،
تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 4-5 گھنٹے اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ اس طرح سے اس کی برین پروسیسنگ نہیں ہو رہی ہوتی, اس طرح سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا, چیزوں سے ایگری نہیں کر رہا ہوتا, وہ ہمیشہ سے ایک پیسو ریئیکٹیو اسٹیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ایک پیسو اسٹیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور چونکہ کانٹینٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ جتنی کوانٹم میں آ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو ایک ہائپر ایکٹیویٹی میں رکھتا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اگر ایک مووی دیکھتا ہے تو وہ اتنے ہائپر اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک اور مووی کنزیوم کرے, اس کے بعد ایک اور کنزیوم کرے, کیونکہ یہ جو ڈیٹا کی کنزمپشن ہے وہ اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ہر ٹائم وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ برین ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ اتنا ڈیٹا پروسیس کرتا رہے, برین اس کا عادی ہو جاتی اتنی انفارمیشن کا. تو یہاں پہ ایک سمپل جو سوال جسے ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ آر وی اویک ڈیورنگ ڈیجیٹل ایکسپیرینسز. تو میں نے آپ کو ایگزامپل سے یہ بتایا کہ جب انسان کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو موسٹلی وہ ایک پیسو ریئیکٹیو اسٹیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, ایکٹیو نہیں ہوتا. تو یہاں سے انسان کی آپ سوچ لیں کہ پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں ایک سائنٹسٹ کو جو کہ کسی سائنٹیفک مسئلے پہ پروسیسنگ کر رہا ہے, تو وہ اگر اس ویڈیو ایج میں یعنی یوٹیوب کی چیزیں کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, انسٹاگرام کے اوپر چیزوں کو بیٹھا ہوا ہے, تو وہ انوینشن کرنا یا آؤٹ آف دا باکس چیزیں نکالنا وہ کر ہی نہیں سکتا, بیکاز اس کے ڈے کا ایک میجر چنک جو ہے ایک نان پارٹیسپیٹری انکانشیس موڈ کے اندر, سلمبر کے اندر گزر رہا ہے. سو یہ ہم نے سب سے پہلا اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آر وی اویک ڈیورنگ ڈیجیٹل ایکسپیرینسز, اور کوشش کرنا ہے کہ جتنے بھی ہم یہ چیلنجز ڈسکس کریں ہم نے نہ صرف اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ یار دنیا میں کتنے لوگ اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں, ٹویٹر کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں, فیس بک کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں, کتنے بلینز آف جو ویڈیو کنزمپشن ہو رہی ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو رہی ہے, کتنا ڈیٹا کنزیوم ہو رہا ہے, اور کتنا زیادہ جو انسانیت ہے, جو ہیومن آورز ہیں, وہ اس سلمبر کے اندر کنزیوم ہو رہا ہے. So this is the first question that we need to ask ourselves. اس کے بعد یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیجیٹل ایج ہیومن لرننگ کو کس طرح سے ڈسٹارٹ کر رہی ہے اور آلموسٹ ڈسٹروائے کر رہی ہے. اور یہ آپ کو اس بات سے پتہ چلے گا. یہ نکولس کار ایک آتھر ہے, ان کی ایک بک ہے دا شیلوز, وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی ہے, کافی تھوڑی پرانی بک ہے, 2005-2006 یعنی ارلی ڈیکیڈز میں لکھی گئی ہے. لیکن ایک بندہ ہے, I think اس کا آتھر کا نام ہے ذہن سے نکل رہا ہے, اس نے ڈیپ ورک کتاب لکھی ہے. تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہز بک, انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ فائنڈنگز تو اولڈ ہو چکی ہیں, لیکن ڈیجیٹل ایج جتنی پروگرس کر چکی ہے, نکولس کار نے جو پرابلم ہائی لائٹ کیے ہیں آج وہ ورس ہو چکے ہیں, وی آر لائک ہم اس سے زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ پرابلم آپ کو سمپل طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہے, انسان کو کوئی بھی چیز اگر یاد کرنی ہو یا کوئی بھی چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہو یا کوئی بھی چیز اپنی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنانا ہو, تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جس انفارمیشن کو آپ اپنی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, اس انفارمیشن کو آپ ریپیٹ کریں گے. ریپیٹیشن چاہیے ہوتی ہے اس انفارمیشن کے اندر. اس انفارمیشن کے اوپر کانسٹنٹ فوکس چاہیے ہوتا ہے آپ کو. آپ اس کی ایگزامپل لے لیں, آپ ایک بک پڑھتے ہیں, 300 پیجز کی بک پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں سے یاد رہتا ہے کوئی 1 صفحہ, کوئی 2 صفحہ, 20 لائنز, 30 لائنز, کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں, ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بک کو ایک دفعہ پڑھا ہے, ایک لمیٹڈ فوکس کے ساتھ پڑھا ہے, زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اس انفارمیشن کے اوپر زیادہ اٹینشن نہیں گزاری, تو کنزمپشن 300 پیجز میں سے بھی 2 پیجز آئے. یعنی اتنی آپ کی ہیومن ریٹینشن ہوتی ہے ورکنگ میموری کے تھرو. ٹھیک ہے, اب اگر انسان یہ جو 2 پیجز ریٹین کر پاتا ہے, اگر اس کے دوران وہ یوٹیوب چیک کر رہا ہے, اس بک پڑھنے کے دوران, اس کے دوران وہ ٹویٹر چیک کر رہا ہے, اس کے دوران وہ انسٹاگرام چیک کر رہا ہے, ہر 10 منٹس کے بعد وہ اپنی اٹینشن کو شفٹ کر رہا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ورکنگ میموری کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں, جو کانشیس برین کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں, جو ہی آپ نے وہ اپنی اٹینشن کے اندر ڈسرپشن لائی, وہ فیکٹ لوز ہو گیا. آپ کا برین نے اس کو اسٹور ہی نہیں کیا, آپ کے برین نے اس کو اپنی لانگ ٹرم میموری کا حصہ ہی نہیں بنایا. مثال کے طور پہ آپ کوئی کمپلیکس فزکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ 10 لائنیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد یو اوپن اے یوٹیوب ویڈیو, آپ 10 پیجز پر 20 پیجز پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ ٹویٹر چیک کر لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, جو آپ نے 20 لائنیں پڑھی ہیں, 20 پیجز پڑھے ہیں, وہ لاسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے وہ جو کنڈیشن ہے کنسسٹنٹ ٹائم اسپینڈنگ جو آپ نے کسی انفارمیشن پہ کرنی ہے, اس کے اوپر جو فوکس دینا ہے, وہ آپ نے کیا ہی نہیں. تو اس کا یہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی جو میموری ہے, جو لانگ ٹرم میموری ہے, وہ بلڈ ہونے ہی نہیں دے رہے. اور لانگ ٹرم میموری میں کیا چیزیں آ رہی ہیں,
یوٹیوب ویڈیوز آ رہی ہیں کیونکہ اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے, کنزمپشن بہت زیادہ ہے, اس پہ فوکس بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ ہماری جو لانگ ٹرم میموری میں چیزیں آ رہی ہیں وہی سیلیبریٹیز کے نیمز آ رہے ہیں, دنیا میں اسپورٹس مین کیا کر رہے ہیں, اس کے اسٹیٹس کیا ہیں, جتنی نان ریلیٹڈ نان پرپز ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ہم لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنا رہے ہیں, اور جتنی پروڈکٹیو چیزیں ہیں, جتنی جو چیزیں ہمیں ریٹین کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے, کیونکہ جب ہم اس کے اوپر بیٹھنے لگتے ہیں ہم اپنے فوکس کو مینٹین ہی نہیں کر پاتے مور دین فیو منٹس. تو یہ نکولس کار کی ایک پیراگراف ہے, آئی تھنک دس وڈ ایکسپلین یو مور, میں اس کو آپ کے سامنے اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. وٹ وی آر لوزنگ از ابلٹی ٹو پے ڈیپ اٹینشن. تو ہماری ڈیپ اٹینشن نہیں ہے ٹو ون تھنگ اوور اے پرولانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ بیسیکلی کنڈیشن ہے, کسی بھی کانسیپٹ کو, کسی بھی چیز کو آپ ابزارو کرنا چاہتے ہیں دنیاوی طور پہ بھی, نالج کے طور پہ بھی, تو یو ہیو ٹو اسپینڈ اے کنسسٹنٹ پیریڈ آف ٹائم آن دیٹ ود ڈیپ اٹینشن. تو جو آپ کا جو ڈیجیٹل ایج ہے, ڈیجیٹل ایج کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہمارا جو لیک آف ڈسپلن ہے وہ میں فورس کرتا ہے کہ ہم وہ ٹینشن نہ پے کریں. It can be a long book, it can be listening to or engaging in a long conversation without checking your iPhone or your BlackBerry all the time. Any kind of thought process that requires focus on one thing is what is being disturbed. And unfortunately, what another thing brain science tells us is that the process of paying attention, paying deep attention activates a lot of deep thought processes, our long-term memory, building of conceptual knowledge, critical thinking, all of those things hinge on our ability to pay attention. So basically, آپ کی critical thinking, آپ کی creativity, آپ کی deeper wisdom, یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کتنی attention کسی چیز کی طرف پے کر رہے ہیں. تو اگر ایک یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلی کنزمپشن آف پیسو جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ ہے, اس کے بعد جب ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر بھی رہے ہیں اس کے اندر بھی ہماری اٹینشن 100% نہیں ہے, وہ اٹینشن بھی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ ہماری لانگ ٹرم میموری جہاں پر کمپلیکس آئیڈیاز بلڈ ہوں گے وہ بلڈ ہو ہی نہیں رہے, ہماری جو وزڈم ہے وہ بلڈ نہیں ہو رہی, اور یہ سب سے زیادہ اس ٹائم لاس ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ all those institutions, universities, all those colleges, all those schools جہاں پر بچے they are not disciplined about using smartphones, about computers, about using the digital social media, if they're not disciplined, it means they are not learning. It's very tough for them to build their expertise in a field of knowledge. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کے اندر انڈسپلنڈ ہیں اباؤٹ دیئر یوز اینڈ یو آلسو بیکم ایکسپرٹیز ان سم تھنگ ویری پروڈکٹیو اباؤٹ ہیومن نیڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو بلڈ کریں. تو دس از آئی تھنک نکولس کار کی پوری بک جو ہے وہ موسٹلی اس کانسیپٹ کے گرد ریوالو کرتی ہے. اسی طرح کال نیو پارٹ کی بک ہے ڈیپ ورک, اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں. سو کال نیو پارٹ بھی بیسیکلی یہی کہتا ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو لاک hours and hours, بلکہ کال نیو پارٹ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ you have to lock 8 or 10 hours without smartphone, without technology to spend time on something to become expert into that. Otherwise یہ possible ہی نہیں ہوتا. So deep work, سب سے بڑا جو مسئلہ انسان کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا ایج ہے, انفارمیشن ایج ہے, اس نے جو کیا ہے کہ یہ آپ کے جو ڈیپر ایکسپرٹ ہیں, ڈیپر ٹیکنالوجیز کے اوپر یا کسی بھی پروڈکٹیو ہیومن ورک کے اوپر جو ڈیپر ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آج آپ ریلیٹ مطلب اگر آپ میں سے جو لوگ انڈسٹری میں کام کر پاتے ہیں وہ دیکھ پاتے ہیں کہ ایون آپ کو کچھ بیسک ٹیکنالوجیز چلانے کے لیے, بیسک جو فنکشنز ہیں آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے ٹیلنٹ ہمیں نہیں ملتا. اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, بٹ اس کا اچھا خاصا جو لنکیج ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے that people are not spending time in building their wisdom, building their understanding or building their knowledge base. So this could be one of the reason as well. So this is something that we have to watch out, especially education کی فیلڈ میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ جو ورکنگ میموری اور لانگ ٹرم میموری کے درمیان جو بریکس آ رہی ہیں due to lack of attention, due to this age, this is one of the biggest challenge. Okay, second biggest challenge وہ ہے ڈسٹریکشن. آئی تھنک پچھلے والے سے لنکڈ ہے, بٹ اس کو اگر آپ بگر وے میں دیکھیں تو جو کنٹینیوس ڈسٹریکشن ہے ہماری لائف کے اندر اینڈ لیک آف ڈیپ ورک, دس لیڈس ٹو امپیکٹ آن ڈیولپمنٹ آف ڈیپ ایکسپرٹیز. اور چونکہ اس کے اندر میرا جو سیشن ہوتا ہے میں اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ ہم ساری چیزوں کو کور کریں, میں کوئی ایک کسی حصے کی بات نہ کروں. تو آپ کے پاس ورلڈلی علوم, ورلڈلی فیلڈ, یعنی جس کا پیور پرپز ہیومن نیڈس کو پورا کرنا ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, ایون دو یہ آپ اس کو یعنی امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فیلڈس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرے, بٹ جسٹ کیٹیگرائزیشن کے لیے میں نے اس کو ورلڈلیز میں ڈالا, ورنہ اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فرض کفایہ ہے, امت کے لیے ضروری ہوتے ہیں.
تو آپ اس کے بھی ایکسپرٹ پیدا نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈاکٹر ایکیو خان جیسا بندہ پیدا کرنا ہے, اور اگر وہ سائنٹسٹ آپ کے یونیورسٹی کے اندر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف پیپل. اور اگر آپ کو آئنسٹائن لیول کے کوئی بندے پیدا کرنے ہیں, اگر آپ کو کوئی اور اگر آپ نام لے لیں ناسا لیول کے کوئی بندے پیدا کرنے ہیں, کوئی انجینئرس پیدا کرنے ہیں, ایسٹروناٹس پیدا کرنے ہیں, تو وہ پیدا نہیں کر سکتے, بیکاز the people are being distracted. People are not spending time onto the complex books. اگر وہ بک پڑھ ہی نہیں رہے, اگر ان کے لیے ایک بک کو ختم کرنا مشکل ہے, 400 پیجز کی بک پڑھنا مشکل ہے, تو سوچیں جو سائنس کی کمپلیکس کتابیں ہیں جس میں میتھمیٹکس ہے, ہیوی انجینئرنگ کے کمپلیکس انجینئرنگ کے کانسیپٹس ہیں, وہ پڑھے گا کیسے؟ وہ بندہ جو کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, جس کے اندر ڈیپ ورک کی ہیبٹ نہیں ہے, جس کے اندر جو کہ 1 گھنٹہ وداؤٹ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے یا بینگ امپیکٹڈ بائی the content and information that is coming, وہ build کیسے کرے گا؟ So one of the biggest challenge that humanity is going to face in the next decades is this the worldly knowledge expertise. آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے who are deeper in these علومs, in this knowledge field. اسی طرح ریلیجیس علوم کے اندر, یعنی آپ پاسٹ میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایسے ایسے علماء گزرے ہیں, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس اتنا ڈیپر, جنہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. یعنی آج ہم جتنے بھی مدارس کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں, جتنے بھی ہم دینی علوم کی کتابیں پڑھتے ہیں, majority of them are from 1300 century, 1400 century, 1500 century, 17th, 18th, 19th. جب تک یہ ہمارا ڈیجیٹل ایج نہیں آیا, اس سے پہلے کے لوگ ہیں. اس سے پہلے کے لوگوں نے اتنی زیادہ thousands of pages کی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں تاکہ آج ہمارا جو نالج ہے, دین پروٹیکٹ ہو, ہمارے تک وہ نالج پہنچ جائے. دیر اویلیبل ایوری ویئر. لیکن اب اگر آپ کو ریلیجیس علوم کے ایکسپرٹ چاہیے, اس لیول کے ایکسپرٹ چاہیے, اور اگر وہ کنٹینیوسلی ڈیجیٹل ایج کی چیزوں سے, انفارمیشن چیزوں سے, سوشل میڈیا میں انگیج ہو رہے ہیں, ان چیزوں کے اندر انگیج ہو رہے ہیں, اف دے ناٹ ڈسپلنڈ اباؤٹ اٹ, تو آپ کو یہاں بھی چیلنج فیس آئے گا, آپ اس لیول کی ایکسپرٹیز پیدا نہیں کر پائیں گے. یہ تو ہمیں بھی obviously علماء اور جو دینی علوم کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہر وقت چاہیے, ہر دور میں چاہیے, تاکہ جتنے بھی ہمارے پاس کمپلیکس چیلنجز آ رہے ہیں, مختلف چیلنجز ہیومینٹی کو فیس ہوتے رہتے ہیں, تو علماء آپ کو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں, آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں, آپ کو صحیح معنوں میں آپ کی رہنمائی کریں. تو آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز بھی چیلنج ہونا شروع ہو جائے گی if we are not disciplined about this. تھرڈ چیز جو کہ انتہائی خطرناک ہے, ہم نے بات کی ہیومن پرپز کے بارے میں. تو ایک انسان جو 8ویں صدی میں موجود تھا, 9ویں صدی میں موجود تھا, اس کو بھی دین کا یہ پیغام تھا کہ آپ غفلت سے نکل آئیں, آپ فرگیٹفلنس سے نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں, اور دنیا کی چیزوں کے اندر منہمک نہ ہو جائیں. دنیا کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز ضرور کریں, لیکن آخرت کی تیاری کریں, آخرت کے لیے اپنے وقت کو لگائیں. قرآن میں اپنے بار بار دیکھا ہوگا تدبر کی بات آئی ہے, ریفلیکشن کی بات آئی ہے, ایک ایسی سٹیٹ کی بات آئی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, انسان اپنے فارغ اوقات میں بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر ان سے مناجات کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. یہ جو کنیکشن ہے, اگر انسان کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, کنٹینیوسلی انگیجڈ ہے, 24/7 چیزوں میں, ڈیوائسز میں, میٹاورس میں, ان چیزوں میں انگیجڈ ہے, when will he find the time to reflect on his life? When will he find time to reflect how is he living? کیا وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے, نہیں کر رہا؟ کیا اس نے آخرت کے لیے اپنا تیاری کر لی یا نہیں کر لی؟ میں نے اس دن ایک ٹویٹ کیا تھا, کچھ دن پہلے لکھا تھا, بلکہ یہ سے کاؤنٹر وہ ٹویٹ کے اندر کی بات کی, لیکن یہ کہ ملینس آف پیپل ڈائی ایوری ڈے. ڈیتھ از اے ریالٹی. ہم میں سے کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری لائف کتنی ہوگی. ہم میں سے ہر انسان کی سکسیس اس کے اندر ہے کہ اپنی آخرت کو سیکیور کر لے, اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے پر جی لے. اور اگر ڈیجیٹل ایج, جو انسان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ انسان کے بہت زیادہ فائدے کے لیے آ رہی ہے, وہی اس کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, وہی اس کو جو ہے وہ اس کو انگیج نہیں ہونے دے رہی, اپنے پرپز پہ ریفلیکٹ ہونے نہیں دے رہی, غفلت کے اندر لے کے جا رہی ہے, مزید غفلت کے اندر لے کے جا رہی ہے. وہ انسان اپنے تزکیہ میں فوکس نہیں کر رہا, کہ اور قرآن میں آیا کہ جو یعنی کامیاب, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جو انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے, وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے, وہ غلط کاموں سے بچتا ہے, وہ صحیح طریقے پہ چلتا ہے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ ہے, کنٹینیوسلی غفلت کے اندر ہے, تو وہ تو جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کر پائے گا اس کے اوپر. اور اسی طرح جو غیر مسلم ہے, the people who are not believers, ان کے لیے مزید چیلنج بڑھ جائے گا. چیلنج کیا بڑھ جائے گا؟ کیونکہ پہلے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پرشیا کے اندر تھے, تو وہاں پر ان کو ان کے علاقوں میں obviously مجوسیت تھی, وہاں پہ آگ کو پوجا کی جاتی تھی, تو ان کو وہ irrational لگتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں حق کی طرف چلا جاؤں, میں حق کو ڈھونڈوں. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب پہنچ گئے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ سرچ ہے
حق کو پہچاننے کے لیے, حق تک جانے کے لیے. تو آج اگر انسان, یعنی آج جو ہیومینٹی ہے جو کہ دین کے پاس نہیں ہے, اگر آپ اس ہیومینٹی کو مزید ڈسٹریکٹ کر جائیں گے, ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس انسانیت کو پیغام پہنچائیں کہ اپنی زندگیوں پر ریفلیکٹ کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ. تو آج وہ اس ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے مزید جو ہے وہ غفلت کے اندر جا رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھ لیں, ریسنٹلی میں ایک اجتماع پہ تھا, اور آپ یہ نیوز سرچ کر سکتے ہیں, دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو کتا بنانا چاہتے ہیں, ڈاگ کی کوئی کمیونٹی بن رہی ہے دنیا کے اندر. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی they have even forgotten themselves کہ ہیومن کا مقام کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں. اسی طرح ویسٹ کو آپ دیکھ لیں, 1950 کے اندر ان کی میرج ریٹ, نکاح, جس طرح بھی ان کی پریکٹسز ہیں, اس پریکٹسز کے مطابق بھی ان کا جو نکاح تھا وہ 95%, 96% ویڈنگز ہوتی تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایوریج 40% بچے وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہوتے ہیں. لائک انہوں نے اپنا فیملی سسٹم کولیپس کرا دیا ہے. انہوں نے اپنا جو بیسک ہیومن نارمز ہیں, میرج کا انسٹیٹیوشن پورے انسانی تاریخ میں کبھی چیلنج نہیں ہوا. اٹ ہیز بین چیلنج ان لاسٹ 50-60 ایئرس, اینڈ دس از, اور اب یعنی یہ ہم جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ویسٹ میں جو اولڈ ہومز ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو مختلف یعنی جو ممالک ہیں ان کے جو مظالم ہیں جب یہ دوسرے کنٹریز پہ اٹیک کرتے ہیں, کس طرح مرسیلیسلی یہ لوگوں کو مارتے ہیں. ابو غریب جیل کی اسٹوریاں آپ کے سامنے ہے. اس طرح جو کیوبا کی جو جیل ہے, گوانتانامو بے, اس کی جو جیل ہے, اس کی جو سٹوریز ہیں. یعنی ہیومن کس طرف جا رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں مزید غفلت, یعنی اس انسان کو جس کو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے تھا, وہ مزید غفلت کے اندر جا رہا ہے. سو وی ایز مسلمس وی ہیو ٹو مینج دس آر سیلفز فرسٹ. پہلے میں خود بہتر ہونا ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹو گائیڈ دیٹ ہیومینٹی ایز ویل, دیٹ دے شوڈ کم بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اس سے نکل کر آ جائیں. اور ورلڈلی لوم کے اندر ایک چیز میں نے کور کرنی تھی, ہوئی تھی کہ ابھی جو سوشل میڈیا ایج ہے, یہ انسان کو, ہم ڈیپ ورک کے بارے میں بات کر چکے ہیں, لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اب بات کرتے ہیں 160 کیریکٹرز کے اندر, ہم اب ڈیپ بات نہیں کر پاتے, ہم اب آرٹیکل پڑھنا نہیں چاہتے, اب ہم بک نہیں پڑھنا چاہتے. میمز میں بات ہوتی ہے, کیریکٹرز میں بات ہوتی ہے, کیپشنز میں بات ہوتی ہے. سو دس ایج ڈیفائنڈ بائی دیز تھنگس, یہ ہمیں ڈیپ ورک سے بھی لے کے جا رہی ہے, اور مزید ہمیں جو ہے, اور ڈیپ ورک کا امپیکٹ ورلڈلی علوم پر بھی ہوگا اور آپ کے ریلیجس نالج پر بھی ہوگا. اور اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسان اپنے پرپس سے ہٹ رہا ہے, انسان غفلت کا شکار ہو رہا ہے, اور انسان جو ہے اپنے تزکیہ سے ہٹ رہا ہے. سو دس از سم تھنگ, یہ جو ڈسٹریکشن ہے یہ ہمیں کاز کر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد دس اندر فینومینا, اور اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایڈم آلٹر کی کتاب ہے Irresistible. He has talked about digital addiction in detail. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ, ایک تو ہے نا ایوریج اسکرین ٹائمس, آپ دیکھ لیں کہ یہ there is some stats میں نے ایک جگہ سے اٹھائے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے people average 6 hours and 58 minutes of screen time per day. سو آپ دیکھ لیں تقریباً 7 گھنٹے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اوپر, اسکرین ٹائمس کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں. اور اس کو آپ کو ریلیٹ کریں کہ یوٹیوب پہ کتنا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, فیس بک پہ کتنا اسپینڈ ہوتا ہے, ٹویٹر کے اوپر کتنا اسپینڈ ہوتا ہے, یو کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی کہ ان 7 آورز میں سے پروڈکٹیو کام کتنا ہے. Daily screen time has increased by nearly 15 minutes per day since 2013. Average Americans spend 7 hours and 4 minutes looking at screen each day. South Africans spend 10 hours and 46 minutes on screen per day. Almost 49% of 0 to 2 years old interact with smartphones. یہ mostly US کی بات ہو رہی ہوگی. Generation Z average is around 9 hours of screen time per day. So یہ کچھ stats ہیں, اور یہ alarming stats ہیں. تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, کہ پھر وہ ڈیوائسز کے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ ان کنزمپشن کے بغیر رہ نہیں سکتے. ابھی ہم نارمل کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی جو اس کے اندر ان ایتھیکل کنزمپشن ہے, جو اس کے اندر جو بیڈ کانٹینٹ ہے جو اس کی کنزمپشن ہو رہی ہے, وہ از اے ہول اندر ٹاپک ٹو ڈسکس. سو تو اس کے اندر ایڈم آلٹر کی ایک کوٹ ہے, آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ اس انڈرسٹینڈ the problem better. The problem is not that people lack will power. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اب وہ ول پاور نہیں رہی کہ وہ اپنے ایڈکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. It is that there are thousands of people on the other side of the screen whose job is to break down the self regulation you have. Basically یہاں پر ایڈم آلٹر بات کر رہے ہیں جو منوپلی ہے بگ کارپوریشنز کی, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا. So they basically are working 24/7 to manipulate human beings to earn business for themselves. یعنی ان کا 24 گھنٹے یہ کام ہے, انہوں نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, اسمارٹسٹ پیپل آن ارتھ ان ٹیکنالوجیز, انہوں نے وہ لوگ ہائر کیے ہیں, اینڈ دیئر مین جاب از ٹو کیپ یو ہوکڈ
to these things, क्योंकि उनका रेवेन्यू यहाँ से आता है, उनका पैसा यहाँ से आता है. So this is what they're doing. So डिजिटल एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, अगर आप इसके स्टैट्स पढ़ें जाकर कि डिजिटल एडिक्शन ह्यूमन बींग्स को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, तो you'll be amazed and alarmed कि ये कितना बड़ा मसला हो रहा है. और इसके फिर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर, डिस्ट्रेस के ऊपर, they are the further alarming. Moving on to the next, loss of human connection. So Shari Turkle एक खातून है, उनकी किताब है Reclaiming Conversation, The Power of Talk in a Digital Age. मैं जितनी भी किताबें आपको कोट कर रहा हूँ, I do not agree 100% with their content. ये चूंकि वेस्ट की लिखी हुई हैं, वो अपने लिहाज से लिखते हैं, तो but these books are good books कि ये हमें प्रॉब्लम के स्केल को समझने में अंडरस्टैंड कर देती हैं. बाकी इसके अंदर जो ऐसी चीजें जिससे आप एग्री नहीं करते, मिसाल के तौर पर बहुत से वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई किसको सपोर्ट कर रहा होगा, that you have to be careful yourself. So Sherry की एक कोट है, हम डिस्कस कर लेते हैं. Every time you check your phone in a company, आप किसी भी जगह बैठे हैं, फ्रेंड्स के सर्कल में, फैमिली के सर्कल में, जब भी आप फोन चेक करते हैं, what you gain is a hit of stimulation. आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स, डोपामीन रिलीज होती है, a neurochemical shot, and what you lose is what a friend, teacher, parent, lover or a co-worker just said, meant or felt. इन्हीं आप पूरी कन्वर्सेशन अपनी लूज कर रहे हैं. आपका जो अपने दोस्त के साथ कनेक्शन है, अपने उस्ताद के साथ जो कनेक्शन है, अपने वालिदैन के साथ जो कनेक्शन है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड, उसके साथ जो कनेक्शन है, आपके जो कॉलीग्स हैं, उसके साथ जो आपका कनेक्शन है, वो आप डीपर फील ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर मीटिंग योर नीड ऑफ अ कनेक्शन थ्रू डिजिटल मीडियम्स. आप वो जो इंसान के अंदर न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं, जिससे इंसान को प्लेयर हासिल होती है, डोपामीन की, ऑब्वियसली ये साइंस ने कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की हैं कि ह्यूमन को वो क्यों चीज़ें आती हैं, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन वहाँ से आती है. तो अगर हम उसी लैंग्वेज में बात करें, तो इंसान वो न्यूरोकेमिकल्स के जरिए अपनी नीड पूरी कर रहा है. वो जो कनेक्शन उसको चाहिए था इंसानों के जरिए, जो फिजिकल कनेक्शन के साथ लोगों से उसको जो चीज़ नीड चाहिए थी, अब वो वहाँ से फुलफिल कर रहा है. तो वो ह्यूमन कनेक्शन जो है वो इंसान लूज कर रहा है. और इसके ऊपर आई थिंक यू कैन रिलेट मोर. ये जो मैंने 3 सिनेरियोज लिखे हैं कि देयर आर ऑनलाइन फ्रेंड्स वर्सेस रियल फ्रेंड्स. कितने लोग हैं आपके पास, यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इन फेसबुक और मे बी अदर मीडियम्स, लेकिन रियल उसमें से कितने हैं, और वो कैसे बने हैं? रियल आपके फ्रेंड्स ग्राउंड पे बनते हैं, जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जिनसे आप खुशी गमी शेयर करते हैं, जिनसे आप अपने दुख दर्द हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ये आपके रियल दोस्त होते हैं. और लेकिन ऑनलाइन फ्रेंड्स की भरमार है. आई थिंक ये शहरी टक्कर ने कहीं लफ्ज भी यूज किया हुआ है, अलोन टुगेदर, दैट हम इकट्ठे जरूर हैं, हम कनेक्टेड जरूर हैं, बट पीपल आर आइसोलेटेड. क्योंकि जो रियल कनेक्शन था, जो ह्यूमन कनेक्शन था, उसको जो डिजिटल एज है वो चैलेंज कर रही है. इसी तरह ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं एंड देयर इज अ रियल कम्युनल एक्सपोजर. ये इतना अहम टॉपिक है, आप इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर अलग एक पूरा सेशन रख सकता है कि इंसान आज से 60-70 साल पहले, उसको एक कोड भी है कि एक गांव किसी बच्चे को डेवलप करता है, एक कम्युनिटी किसी बच्चे की पूरी जो ह्यूमन स्किल्स है वो डेवलप करती है. कम्युनिटी इसको गाइड करती थी कि तुमने लोगों से बात कैसे करनी है, तुमने अदब का लिहाज कैसे रखना है, हाउ यू हैव टू हैव कन्वर्सेशन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा करनी है, तुमने मेहमानों को सर्व कैसे करना है, मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करना है. ऑल दोज फैमिली ट्रेडिशंस आर नाउ इन ए चैलेंज बिकॉज कम्युनिटी हैज forgotten those. क्योंकि जितने जो लोग हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड ऑनलाइन, मोस्टली दे आर कनेक्टेड ऑनलाइन, और जो रियल वैल्यूज थी कम्युनिटीज की, दैट वी आर लूजिंग. और आप देखते होंगे कि आज हमारे घरों में ऐसे लोग हैं, या आज हमारी कम्युनिटीज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ह्यूमन से कनेक्ट करना नहीं आता, जिनको ह्यूमंस को सर्व करना नहीं आता, जिनको मेहमान नवाजी, मेहमानों से मिलना कैसे उनको ये नहीं पता. इस तरह के हमारे यहाँ मसाइल आना शुरू हो गए. सो जो रियल किसी बंदे की जो डेवलपमेंट होती थी पहले, एक पूरा जो होलिस्टिक इंसान डेवलप होता था, वो कम्युनिटी के जरिए होता था. अब वो उस बच्चे से हमने वो छीन लिया, वो कम्युनल एक्सपोजर हमने ले लिया है. अर्बन एरियाज में तो ये और मसला है, बट रूरल एरियाज में भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट, टीवी, केबल, इन चीजों के आने से दीज थिंग्स आर लाइक हैपनिंग देयर एज वेल. इसी तरह देयर इज अ मीडियम ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट से आपको हम सब आई थिंक रिलेट कर सकते हैं, जितनी गलत फहमियां से पैदा होती हैं, जितने इससे यानी इसके अंदर इमोशंस नहीं होते, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इसके अंदर कनेक्ट नहीं होता, वर्सेस हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस. सो टेक्स्ट हैव रिप्लेस्ड. सो आज हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड हैं, बट देयर इज अ लेसर हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस.
آپ دیکھ لیں کہ اینگر کتنا سوسائٹی میں بڑھ گیا ہے. ایون آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں دے کین ریلیٹ دیٹ پیپل جو ہی پریشر بڑھتا ہے, جو ہی کوئی بزنس چیلنج بڑھتا ہے, پیپل ہیو فارگوٹن how to talk to other people, how to respect other people. Despite somebody else not delivering on the goals, you still, there is a human being opposite your side. تو آپ کو اس کو respect سے بات کرنی ہے, اس سے اس کی feelings کا خیال رکھنا ہے, اس کو طریقے سے ڈیل کرنا ہے. People have lost that. اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ human connection ہم lose کر رہے ہیں. We are forgetting how do we connect with the others, how we respect others. تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے. تو this is another huge topic that we need to think کہ اس میں مسئلے کیا آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ٹاپک ہم آگے تزکیہ کی فیلڈ میں تزکیہ میں بات کر چکے ہیں, لیکن رینوواشیا نے اس کے اوپر جو آرٹیکل لکھا ہے, اٹس آئی تھنک ون آف دا بیسٹ آرٹیکل آف دا ڈیکیڈ. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے, نیچے میں نے لنک دیا ہوا ہے, انشاءاللہ پریزنٹیشن بھیجوں گا. تو دس از, یہ ایک کرسچن آتھر انہوں نے لکھا ہے, بٹ اٹس امیزنگ جو اس نے فائنڈنگ اس کے اندر لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ بی ویئر وٹ کمز ود ان فرام ود آؤٹ. یہ اس آرٹیکل کا جو ٹائٹل ہے. تو اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے, بات کی ہے کہ جب ہیومن ڈیجیٹل امیجز کو کنزیوم کرتا ہے, not good or bad, any digital images جب آپ کنزیوم کرتے ہیں, the soul loses that power of calmness. جو روح ہے وہ اپنا سکون کھو دیتی ہے اس ڈیجیٹل کنزمپشن سے. جب وہ سکون کھو دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو انسان نے کنیکشن بنانا ہے, خدا سے جو انسان نے اپنا کنیکشن بنانا ہے, وہ بنتا ہی کامنس کے ساتھ ہے. وہ بنتا ہی جب وہ ایسے سٹیٹ میں ہے کہ جب انسان کچھ نہ کر رہا ہو, جب فارغ بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے, جب وہ فارغ بیٹھ کے اپنے مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے, جب وہ دعا مانگتا ہے, جب وہ نماز کے اندر ہوتا ہے. سو یہ جو ڈیجیٹل ویژنز ہیں, ڈیجیٹل جو کنزمپشن ہے, یہ سول سے اس کی وہ کامنس کھینچ رہی ہے. جب وہ کھینچ رہی ہے تو اب اس کے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ہے, وہ نتھنگنس والی سٹیٹ ہی نہیں ہے جس میں وہ خدا کو یاد کرے. سو دس از اندر ہیوج چیلنج that could be happening to people who are extremely heavily consuming digital content. اس کی کچھ کوٹس ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں. In the trance of his digital visions, the viewer loses track of where he may be in the flesh. ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انسان جب کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی پریزنس کھو دیتا ہے, وہ انکانشیس سلمبر میں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنی جو گوشت پوست کا وہ جسم ہے اس کا ٹریک لوز کر جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی سینما میں جا کے کوئی ہالی ووڈ کی مووی دیکھ رہا ہے تو آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ وہ ہیومن ہی از ناٹ پریزنٹ دیئر ایکچولی ایز اف ان the flesh. وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا, he is in another world. But as he moves about in his daily life, he may also lose track of who he may really be is. تو انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے ان ڈیجیٹل ویژنز کو مسلسل کنزیوم کرنے سے. Even most liberal and most technically loving people are accepting this challenge. Even I was listening to Tim Cook other day, جو ایپل کے CEO ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو بنایا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے. We did not want people to کہ ہر ٹائم 24/7 کنزیوم کریں. ناٹ شیور کہ وہ پریس کے لیے بات کی ہے, بٹ دس اے گڈ کانسیپٹ ٹو لرن فرام. کہ ایون وہاں کے مالک بھی جو ہے وہ از الارمڈ کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں انسان کے ساتھ. There's another quote. Instead of looking into the datum of their own mental space for what may be found there other than images from without, the devotee of digital images look neither inside himself nor even outside in the natural world. So basically کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل امیجز کو یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کو بہت زیادہ کنزیوم کر رہا ہے, نہ وہ باطن کے اندر دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی وہ فطرت کے اندر جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم جب چھوٹے تھے, جو 90s کے اندر بورن ہوئے بچے, وہ گراؤنڈز میں جا کے کھیلتے تھے, وہ جا کے ایکسرسائز کرتے تھے, وہ محلے کے بچوں سے جا کے ملتے تھے, مستیاں کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے, اس کا ہیومن کنیکشن اسٹیبلش تھا. لیکن جو 2000 کے بعد جنریشن زی ہے, اس کا سوسائٹی کے ساتھ کنیکشن کتنا ہے, اس کا ان ایکٹیویٹی کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے, اور دیر 90% آف لائف از کنیکٹڈ ود دیز ڈیجیٹل امیجز. تو انسان اپنے باطن سے بھی رشتہ اس کا ٹوٹ رہا ہے, اور جو فطرتی دنیا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا ناتا ٹوٹ رہا ہے. The last quote ہم بات کر چکے ہیں, لیکن I quickly read کیونکہ بہت important یہ ہے. Given the clear consensus among traditional religious leaders that, کیونکہ یہ کرسچن نے لکھا ہے تو اس نے obviously وہ تمام ریلیجنس کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اسلام جو صحیح دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, دین اسلام ہے. لیکن چونکہ ان کی بکس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں تو we can learn from those. So what is that? Given the clear consensus among traditional religious leaders that individuals must guard against themselves against moral corruption of some online content, must not they make a comparable warning against habitual exposure to digital images per se, if over time such exposure diminishes the power of soul
to react spontaneously with a spirited rebuttal that is more intuitive than rationally deliberative against images that disturb the stillness of the heart. So basically summary वही हम बात कर चुके हैं कि रूह जो है हुजूर सल्लल्लाहु की एक हदीस आपको याद होगी जिसका मफहूम ये है कि मोमिन अल्लाह ताला के नूर से देखता है. तो वेस्ट आपको पता है ये बात करता है नंबर्स में, क्वांटिफिकेशन में, लेकिन इंसान जब अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलता है, तो एक स्टेट इंसान को ऐसी आती है, एक तकवा वाली स्टेट, इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसको अल्लाह ताला बसीरत अता कर देते हैं, वो दुनिया को बहुत डिफरेंट तरीके से देख पाता है. वेस्ट इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि स्टेट कौन सी है कि जिसमें इंसान जो है वो इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस की, बहुत सी ऐसी बातें की कि कुरान में उसके बारे में वही उतरी, यानी उनकी जो विजडम है वो इस लेवल ऑफ ट्रूथफुलनेस पे पहुंची कि अल्लाह ताला ने उसकी तायद की कुरान के अंदर. तो ये ह्यूमन पावर है कि इंसान अगर सही मानों में अल्लाह ताला के रास्ते में जीता है तो वो विजडम अचीव कर पाता है. इसी तरह बाकी साहबा हैं, सरी रज़ी अल्लाह ताला के इस तरह के बहुत से इरशादात हैं जो कि इंसान की पूरी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम उनकी बातों पर चलें. तो अब इम्पॉर्टेंट तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि वो जो रूह है, ये जो डिजिटल इमेजेस की कंजम्पशन है, ये बेसिकली रूह को उस स्टेट पे जाने ही नहीं देती, रूह को उस कामनेस की स्टेट पे जाने नहीं देती जिसपे वो विजडम अचीव कर सके. सो दिस इज अनदर चैलेंज दैट यू फेसिंग. आगे लास्ट इस पे कंप्लीट करके इंशाल्लाह थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं. बट देयर आर टन्स ऑफ बुक्स. अभी हम ऑटोमेशन की तरफ नहीं आए. अहमद जावेद साहब ने कुछ आर्टिकल कुछ मतलब उनके वीडियोस हैं जो कि बहुत ही अलार्मिंग है. वो ये बात कर रहे हैं दैट ह्यूमन इज लूजिंग हिज ह्यूमनिज्म इन दिस एज, कि इंसान अपनी आदमियत को खत्म कर रहा है क्योंकि एआई की ऑटोमेशन से, नंबर्स के आने से, इन डिजिटल चीजों की ओवर कंजम्पशन से ह्यूमन इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ. तो इस तरह की बहुत सी मैं जब इसके टॉपिक पे ये थोड़ी रिसर्च कर रहा था, इसको कंज्यूम कर रहा था, तो मेरे लिए इंतहाई डिफिकल्ट हो रहा था कि इसको एक जगह में लेकर आऊं, क्योंकि देयर आर टन्स ऑफ बुक इवन रिटन बाय द वेस्टर्न पीपल देमसेल्व्स, कि वो खुद बात कर रहे हैं. मैंने जितनी बुक्स आपने सामने कोट की आप देख लेंगे, मोस्टली वेस्टर्न ऑथर्स की लिखी हुई हैं. तो दे आर रियलाइजिंग कि कितना बड़ा चैलेंज है. तो दिस अनदर बुक, इट्स कॉल्ड द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म. तो इसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट के बिग 9 कॉर्पोरेशंस, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर बेसिकली, अब इन्होंने इंसान को प्रोडक्ट बना दिया है. सिंपल कोड है कि जो चीज आपको फ्री मिलती है उसमें अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यू आर द प्रोडक्ट. तो इस तरह फेसबुक अगर बिलियंस कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है? बेसिकली आपको सेल कर रहा है. ट्विटर कैसे कमा रहा है बिलियंस? इट इज सेलिंग, ये हमें सेल कर रहा है क्योंकि हमारी अटेंशन को वो कंपनीज को बेचता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जहां से वो रेवेन्यू कमाते हैं. अब ऑब्वियसली जब हमारी वो अटेंशन को सीख करेंगे, दे विल यूज ऑल काइंड ऑफ बिहेवियरल मेथोडोलॉजीज टू कीप अस हुक्ड. आप देख लें कि रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरह से चलता है. आपने एक एंटरटेनमेंट की वीडियो देखी, वो उसके ऊपर 10 आपको रिकमेंड करेगा, और सो दैट आप कभी इसको छोड़े मत. आप कीप योरसेल्फ हुक्ड टू इट so that they're able to earn revenues. So it's a beautiful quote is, it's no longer enough to automate information flows about us. The goal is to automate us. कि हमें अब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट होता था, अब ह्यूमन नेचर और ह्यूमन अटेंशन हैज बिकम द प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म द नेचर्स रॉ मटेरियल इनटू कमोडिटीज. ये जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हमने बात की कि उसने जो रॉ मटेरियल था उसको कमोडिटीज में किया. एंड सर्विलेंस कैपिटलिज्म, ये जो हमारे ऊपर, अभी तो मैं इस बारे में बात नहीं की कि हमारा सारा डेटा इनके पास है, हमारी लोकेशन, हम क्या कंज्यूम करते हैं, कहाँ पर होते हैं, हमारी लोकेशन, हमारा डेटा जो है, ये कंपनीज को ये सेल भी करते हैं, उसको यूज भी करते हैं टू कीप अस अंडर कंट्रोल, टू कीप अस कंज्यूम सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड दे इवन कैन शिफ्ट नैरेटिव्स. अगर ट्विटर ये चाहता है कि कल से ज्यादा इंसान डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो कंटेंट को एल्गोरिथम्स के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, वो ट्रेंड्स को इस तरह से शेप कर सकते हैं. अगर फेसबुक ये चाहता है कि आप किसी खास पार्टी को जितवाएं यूएस के अंदर, तो दे कैन इजीली थ्रू एनालिटिक्स, या कंपनीज जो उस एनालिटिक्स को यूज करती हैं, दे कैन शिफ्ट यू टू आपकी ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं. आपको एक खास साइड दिखा के आपकी ओपिनियंस को, आपकी चीजों को शेप कर सकते हैं. एंड दीज कॉर्पोरेशंस आर इन कंट्रोल एंड दे आर कंट्रोलिंग ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. So surveillance capitalism lays its claim to the stuff of human nature for a new commodity invention. Now it is the human nature that is scrapped, torn and taken for another century's market project. अब पैसा इंसानों से कमाया जा रहा है, इंसान को बेचा जा रहा है. So this is something really alarming. So ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप देख भी सकते हैं for the future to understand कि कितने बड़े challenges हैं. वे फॉरवर्ड में मैं आता हूँ. यहाँ पर किसी को कोई कमेंट हो तो हम फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं. एनी कमेंट? अहमद, आपका कोई कमेंट हो?
استاد جی آپ کا مولانا شجاع صاحب آپ کا کوئی کامنٹ ہو یہاں پر، پھر ہم تھوڑا سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کے اندر پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. جی، یا کسی اور ساتھی کا کوئی کامنٹ ہو. جی احمد بھائی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی بات کریں اف یو. جی جی پلیز. سو تھینک یو شعیب فار دس سیشن. آئی تھنک جو آپ نے ساری باتیں کر دی ہیں وہ آپ نے سم اپ کر دیے سارا کچھ، وہ جو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیے. اور جزاک اللہ. آنےسٹلی ہم سارا دن لائک یو مینشنڈ کوئک کامنٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں کانٹینٹ، اینڈ ہمیں وہ ایک اسپائکس اور ہائی ڈوپامین ہٹ ملتی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آلویز جنرلی لائک یو مینشن ہم ٹرینڈ یہ دیکھتے ہیں کہ the depression, anxiety, the sadness and blue is increasing. That means whatever we are consuming is not helping us. اور آپ دیکھیں 2 سے 3 questions کریں نا کسی سے اور layers اس کو peel کرنے کی کوشش کریں, you would always find, especially these days, the last couple of years, you would find کہ اندر ایک emptiness ہے ساروں کے اندر, لیکن وہ کوئی بول نہیں رہا. تو سوچ جو ایک ببل کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, اور ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سو فار انسٹنس آئی پٹ مائی سیلف ایز اے ٹیسٹ کیس. تو لنکڈ ان پہ سب کو لگتا ہوگا کہ یار ایک پروفائل ہے, از ڈوئنگ ویری گریٹ یہ وہ, بٹ سم ٹائمز ایون آئی فیل کہ یار یہ واٹ از دا پرپز, یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ پروفائل ایک امیج لوگوں کے سامنے ایک اور ہے, اور ہم ایک مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں the healthy conversation. So I think it's a dilemma. اور یہ پینڈیمک بنتا جا رہا ہے, اور اگر اس کے اوپر I mean I don't have the answer or solution to this because اب میری بیٹی جو ہے وہ بھی بڑی ہو رہی ہے, شی از اونلی 7 months, اور مجھے بڑا اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کو فون سے کیسے سائڈ پہ رکھوں. اور انٹرنسکلی اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, آئی ٹیل یو. وہ صرف ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور میں فون اگر دیکھ رہا ہوں اور ان کی نظر پڑ جائے, اٹ پلز ہر ان سو مچ کہ وہ پھر کہتی ہیں ابھی تک تو آئی ایم ہولڈنگ ان. سو ہم گوئنگ فارورڈ شاید اس پہ بھی ڈسکشن کریں کہ یہ ایڈکشن اسٹارٹ سے جو ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں. So I think very nice topic. I'd like to be engaged more in this, and I'd like to, join these sessions and build a community. So I'd also like to have answers. I have more questions than answers. So I'm looking forward to being engaged and knowing more about this. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو احمد بھائی فار دا ڈیٹیلڈ اور بہت پرسنل آپ نے بات کی اس طرح سے. بالکل میں اپنے ریلیٹ کر سکتا ہوں, میرا بھی چھوٹا سا بچہ ہے اور یہی مشکل ہو رہی ہے گھر میں بھی کہ کس طرح سے ان کو بچایا جائے. اور نکولس کار نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے. اس نے کہا جو انفارمیشن ہے نا, جو اس کی ناولٹی ہے اس ایج کی ان چیزوں کی, اس کی اٹریکشن اتنی ہے جس کی جتنی باقی انسان کی, جس طرح کی فوڈ کی جس طرح اس کو ہوتی ہے نا حالت فوڈ کنزمپشن کے بارے میں جو اس کی نیڈ ہے, انفارمیشن کنزمپشن کی نیڈ بھی انسان کی ایسے ہے. بٹ ہی ہیز ٹو بی ڈسپلنڈ اباؤٹ اٹ, ہی کی ناٹ بی ایکسیسو اباؤٹ اٹ. تو ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, اینڈ یو رائٹ. اور یہ ٹاپک ہے, آنسر میرے پاس بھی نہیں ہے فرینکلی, اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں, دیٹ وی آر ایبل ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور مے بی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ہمارے پاس سے ہی خیر دنیا کو پہنچے گی, اینڈ وی ہیو ٹو, اینڈ اور ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. وی کین ٹیچ دا ورلڈ کہ ان ٹیکنالوجیکل ایج آپ کس طرح سے جی سکتے ہیں, ہاؤ یو کین ڈسپلن یور سیلف, آپ کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہم جتنا اس کے اوپر ملیں گے, بات کریں گے, اینڈ یو ویری رائٹ کہ انشاءاللہ ہم کمیونٹیز کی طرف بھی جائیں گے کہ ہم اس کے مسلسل سیشن کریں, سو دیٹ ہم اس کو بلڈ کریں, وہ فکر لوگوں کے اندر, وہ اویئرنیس بلڈ کریں, اینڈ دین مے بی سولوشنز ول اسٹارٹ کمنگ فرام ایوری ون, اور پھر ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ بیسٹ پریکٹسز آ جائیں گی. جزاک اللہ وقاص بھائی آپ کے کامنٹ کے لیے. اچھا, نور نے کامنٹ کیا ہے, ویری ٹرو. How can we as professionals avoid this cognitive disruption and minimize the switching costs as corporate work demands focus and attention on a million tasks and such that multitasking is considered a norm? How can we connect with our inside? بالکل یہ سب ڈائلیماز ہیں نور. آئی تھنک ویری گڈ کامنٹ. یہ بالکل یہ فیس آ رہا ہے. سو اس کے لیے یہ ہوگا کہ کمپنیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہیومن جب یعنی جو ایک امپلائی ہوتا ہے اس کی مینٹل ویل بینگ کے لیے, اس کی ہیلتھ کے لیے وہ اپنے ٹاسکس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح سے بہتر اسپیس دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جاپان وغیرہ میں وہ ریسٹ دیتے ہیں دن کو, وہ تو خیر کیلولا کے لیے ٹائم دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی پریکٹسز ہو سکتی ہیں. یا وہاں پر آفس کے انوائرمنٹ میں کچھ ایسی اسپیسز ہوتی ہیں جہاں انسان جا کے تھوڑی دیر واک کر لے, نیچر سے انٹریکٹ کر لے. آبویسلی اس میں ملٹیپل سولوشن سوچے جا سکتے ہیں, بٹ اس کی طرف ہم آتے ہیں جو انڈیویجول سولوشنز ہیں نا, اس کے اوپر ہم سارے ریفلیکٹ کر کے آنسر نکالیں گے. بٹ فار ناؤ وی ہیو ٹو تھنک کہ اوور آل ڈائریکشن کیا لینی چاہیے. یہ کچھ میں نے چیزیں لکھی ہیں, obviously they are not the only answer, اور
ہمیں اس کے اوپر اور بھی مزید اس کے اندر چیزیں لانی پڑیں گی. وہ یہ کہ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز پراپرلی. اور آج کا سیشن ہماری اس سلسلے کی ایک اٹیمپٹ ہے چھوٹی سی, کہ ہمیں ادراک ہو کہ مسئلہ ہے کیا. اور ہیومن کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے کہ یہ جو اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے کہ یہ کانسیکوینسز سمجھ لیتا ہے, یہ انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے. اور یہی تو امتحان ہے نا انسان کا, کہ یہ چیزوں کو سمجھے, چیزوں کا ادراک کر رہے. کہ مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ یار فوڈ کے بینیفٹس ہیں, but if you consume McDonald's 3 times a day, it will have consequences. اس طرح اور انسان کے بینیفٹ کے لیے آپ چیزیں لے لیں. مثال کے طور پہ ایکسرسائز کرنا اچھا ہے, بٹ کوئی انسان 24 گھنٹے ایکسرسائز کر رہا ہو تو ہمیں پتا کیا اس کا نقصان ہے. اسی طرح ڈیجیٹل ایج کے بھی فائدے ہیں, بٹ اف وی آر کنزیومنگ 24/7 اور 7-8 hours a day, تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو وی ہیو ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کانسیکوینسز ہیں کیا. وہ یہ بکس پڑھی جا سکتی ہیں, ہم جو اپنے علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے کہ 1950 سے پہلے لوگ کیسے جیتے تھے اور آج کیسے جی رہے ہیں. یہ ایک ہمارا کام ہے. دوسرا یہ ہے, تو ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے, اپنے تقوی پہ کام کرنا ہے. جب ہم اپنے پرپس کو بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے تو وی ول بی ایبل ٹو ڈسپلن us about these things. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم انڈر کنٹرول نہیں لا سکتے, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. سو دیز تھنگس, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہم انڈر کنٹرول, یعنی ہمارے کنٹرول میں نہ آ سکیں, ہم ان کے بارے میں پاور لیس. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل پاور لیس ہیں. ہیومن بینگ ہیز دیٹ کریج, کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو ٹیک اوور اینی چیلنج. اور یہی تو بات ہے کہ انسانیت, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ہر دور میں گزرے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارا, دنیا کی اٹریکشنز سے اس طرح سے امپریس نہیں ہوئے. تو آج بھی ہم بن سکتے ہیں ویسے لوگ, ہم ویسے لوگ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. بٹ دا کی از دیٹ وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلفز. وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کو بہتر کرنا ہے, اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے, اپنے ایمان پہ قائم کرنا ہے, غلط چیزوں سے بچنا ہے. دیکھیں, اگر ہم نظر کی حفاظت کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں تو آپ کا 90% آف ڈیجیٹل کانٹینٹ نکل جاتا ہے, کیونکہ 90% ڈیجیٹل کانٹینٹ میں بد نظری ہو رہی ہوتی ہے. 90 تو نہیں, 80% بھی ہو رہی ہوتی ہوگی, تو وہ نکل جائے گا. سو اف وی آر ویری ڈسپلنڈ اباؤٹ, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں, تو یہ چیز نکل جائے گی. تو یہ ریلیجیس پرابلم ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ یا کنزمپشن کا, ڈیجیٹل ایج کا جو پرابلم ہے, یہ صرف ایک سیلف ڈسپلن کا پرابلم نہیں ہے, یہ ایک ریلیجیس پرابلم بھی ہے. اس میں 70% 80% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لا یعنی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اس میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بہت سے لوگوں کا نام لے کر برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب میں کل دیکھ رہا تھا, میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, لنکڈ ان پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے باس کی وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے, اور اس کے اوپر وہ لائکس آ رہے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دس, اگر آپ صحیح معنوں میں جسٹس سسٹم کے اندر ہوں, دس گائے کی ناٹ ڈو دیٹ. اگر اس کا باس اس کے ساتھ غلط بھی تھا, ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈیفیم ہم, ایون دوست نے نام نہیں لیا, بٹ ایزیلی اگر وہ پتا ہے کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے, کون ہے, ود ان فیو منٹس پیپل ول نو کہ اس کا باس کون تھا. تو اس کو جو وہاں سے ڈیفیمیشن مل رہی ہے, that can be much higher than the loss that the person has committed. اور اس کا بالکل یہ حل نہیں تھا کہ اس کو یہ سلوک کیا جائے اس کے ساتھ. اسی طرح ہم نے اور کیسز میں دیکھا کہ لوگ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے تو پیپل پبلش آن سوشل میڈیا, اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. اس کو جو وہاں سے نقصان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو اس نے کرائم کمٹ کیا ہوتا ہے. سو اس کے ساتھ تو یہ ریلیجیس پرابلم ہے. تو اگر ہم غیبت کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں, فیک نیوز کیا ہے کہ ہم سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہیں. ہم نے کوئی بات سنی, ہم نے آگے پہنچا دی. میڈیا ایج, میڈیا میں کیا چل رہا ہے, اس دن ہمارے ایک اسکالر نے فرما رہے تھے کہ جھوٹ بن چکا ہے ایک کموڈٹی, دیٹ پیپل سٹ پلان لائز اینڈ دین سیل اٹ ٹو دی پبلک. یعنی چینلز پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, یعنی گھنٹوں میں وہ جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اگر ہم جھوٹ کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں, اگر ہم غیبت کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں, اگر ہم نظر کی حفاظت کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں, زبان کی حفاظت کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں, ریاکاری کے بارے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں, تو ہاؤ مچ وی کین کنٹرول آور سوشل میڈیا یوزیج اینڈ آور ڈیجیٹل ایج یوزیج. تو یہ چیز, تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے ایمان اور تقوی پہ کام کرتے ہیں, مضبوط لوگ بن جاتے ہیں, who are self disciplined, who are self, جن کا کنٹرول اچھا ہے, they can reduce huge impact. تو یہ ہمیں انسانیت, یہ آج کا ہمارا جو سیشن کا فوکس تھا وہ ہم خود نہیں تھے صرف, میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اسٹریٹجک پرسپیکٹو میں پاکستان کے بارے میں, امت کے بارے میں گلوبلی سوچیں بڑے, تاکہ اس کا ہم کوئی میس اسکیل پہ سولوشن ڈھونڈ پائیں. تو میس اسکیل پہ یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی جائے, ان کو آخرت کی یاد دلائی جائے کہ آپ کا مقصد بھی ہے کچھ. یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز یہ تو بڑھتی رہیں گی. آج اب جس ایج میں زندہ ہیں ہم 20, یعنی اگر ہم نارمل ایج بھی انزیوم کریں 60-70 ایئرس, in 2050 many of us might not be here. تو ٹیکنالوجی تو آتی رہے گی, 2070 میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی, یہ تو چیزیں چلتی رہتی. اصل یہ ہے کہ جس ایج میں بھی آپ جیے,
had you achieved your purpose, کیا آپ نے اپنا purpose achieve کیا ہی نہیں کیا. تو ہمیں انسانوں کو ان کے purpose کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اسی طرح پھر ہمیں جب یہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے, اپنے ایمان اور تقوی کو, لوگوں کے ایمان اور تقوی کو بہتر کر لیں گے, ڈیجیٹل ایج کے کانسیکوینسز کو سمجھ لیں گے, دین وی کین ٹیک ایکشنز, دین وی کین سی اوکے. جس طرح ہم بات کریں کہ ہم چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ فون سے دور رکھیں, خود کم یوز کریں, رول ماڈل بنیں, اسکولوں میں اس کے اوپر اویئرنیس دی جائے, ریگولیٹر سے جا کے بات کی جائے. مطلب جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی سولوشن آتا ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ اس کے بارے میں پالیسی بنائیں, میک سم ارینجمنٹس اباؤٹ اٹ. آپ باؤنڈ کریں یونیورسٹیز کو, باؤنڈ کریں اداروں کو, باؤنڈ کریں اپنے میڈیا انڈسٹری کو, کہ وہاں پہ کوئی ایتھیکل پریکٹسز ہوں. جو ڈرامے آپ بنا رہے ہیں, جس 24/7 یہ جتنے چینلز آپ نے کھولے ہوئے ہیں, اس کو ریڈیوس کریں. تو ملٹیپل قسم کے ایکشنز کیے جا سکتے ہیں ونس وی ریئلائز کہ اس کے انسانوں کے لیے کانسیکوینسز کیا ہیں. سو پالیسی لیول پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے, ملٹیپل ایکشنز کیے جا سکتے ہیں. پھر اس طرح ایجوکیشن اینڈ اویئر, جب یہ پہلے تینوں کام ہو گئے, اس کے بعد وی کین ایجوکیٹ پیپل. یعنی اگر کسی بچے کو یہ پتا ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, جیسے کسی بچے کو پتا کہ یار بجلی سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو بچہ اس سے بچتا ہے. اسی طرح جب اس کو پتہ چلے گا یار یہ جو چیز ہے یہ لگتی تو بہت اچھی ہے انٹرنیٹ اور یہ کانٹینٹ, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں. جس طرح فوڈ کے اندر ہوتا ہے کہ یار میٹھی چیز اگر آپ 24/7 کھا رہے ہیں اس کا فائدہ, مزہ تو آتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, بٹ اس اے لانگ ٹرم کانسیکوینسز. تو ہم جب ایجوکیشن اویئر کریں گے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ دین they'll start developing their self control. جب سیلف کنٹرول بہتر آئے گا تو پیپل ول بی ایبل ٹو میک چوائسز, دے ول بی ایبل ٹو اگنور سرٹن کانٹینٹ. ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے, یوٹیوب کے اوپر فلٹرز لگائیں گے اور اپنا وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں گے جو ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور جب اس کی ضرورت ہے دے ول بی ایبل ٹو میک دوز کانشیس چوائسز ٹو کنزیوم دیٹ کانٹینٹ. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ یوٹیوب کے الگوریدمس کا ایک پروڈکٹ بن جائیں اور انہیں, اور جو ویڈیو آ رہی ہے, جو ریکمنڈیشن آ رہی ہے, اس کو کنزیوم کرتے جائیں. پھر کنٹینیوس ریفلیکشن اینڈ تدبر. ہمیں اپنی زندگیوں میں انسانوں کو یہ ریئلائز کرانا پڑے گا لوگوں کو کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ آورز رکھیں where you sit alone in the nature or in your home somewhere, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں, ریفلیکٹ کریں اپنی زندگی کے اوپر. Are you know developing good human connection, کیا آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, کیا آپ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں نہیں پورے کر رہے, کیا آپ اپنی عبادت صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کیا آپ کے اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ کیسا ہے, کیا آپ اس کو یاد کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں, کیا آپ کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے, کیا آپ اگر دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کسی کا حق تو نہیں مار رہے. آل دیز کویسچن دیٹ وی, جب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے دین وی ول اسٹارٹ ڈیولپنگ دیٹ امیزنگ سیلف کنٹرول, اور دیٹ ول ہیلپ اس ان نیویگیٹنگ دیز کمپلیکس چیلنجز ایز ویل. اور جب ہم یہ چیزیں بلڈ کریں گے دین وی کین, جب ہم اس طرح جی رہے ہوں گے تو پیپل ول لک اپ ٹو اس. لوگ دیکھیں گے یار یہ کیسے جی رہے ہیں, یہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں دنیا سے. پھر لوگ دیکھیں گے, دیکھیں آج بھی لوگ انڈیا میں, پاکستان میں, باہر سے لوگ آتے نہیں آتے, جو وہاں سے ان کو جس کو زندگی کا پرپز مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں. پیپل ٹریول ٹو انڈیا, پیپل ٹریول ٹو پاکستان, دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. باہر آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. سو لوگوں کے اندر ہنگر ہوتا ہے, دے جسٹ نیڈ ٹو سی کہ ان کا آنسر کہاں ہے, دین پیپل اسٹارٹ ٹریولنگ. لوگ یہاں آئیں گے. میں سمپل ایگزامپل, ایک انسپریشنل اسٹوری ہے. دیر از اے لیڈی نیم مریم جمیلہ, ان کا انگریزی نام مجھے بھول گیا ہے, ہاں مارگریٹ مارکس آئی تھنک, شاید ان کا یہ نام ہے. یہ نیو یارک میں رہنے والی ایک جوئش خاتون ہے. 20 سال کی عمر میں ان کے ذہن میں سوال آنا شروع ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مولانا مودودی جو جماعت اسلامی کے, ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. She came and she lived in Pakistan, in Ichra, in Lahore for 60-70 years. اور اس خاتون نے جتنی بکس پبلش کر دی ہیں, ایک گھر میں ہاؤس وائف ہوتے ہوئے, ہمارے بہت سے ایسے لوگ, ایسے مرد جو کہ جا کے سوسائٹی میں اوپنلی باہر زندگی گزارتے ہیں, انہوں نے اس لیول کی ایک کتاب بھی پبلش نہیں کی ہوگی. مارگریٹ مارکس, مریم جمیلہ نے جتنا کام ویسٹرن سویلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرانے میں, لبرلزم کو انڈرسٹینڈ کرانے میں, ویسٹ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرانے میں جتنا کام کر دیا, اچھرا کے اندر رہ کے, ایک ایسی خاتون جو امریکہ کی رہنے والی تھی, بٹ جب اس کو پتا چلا کہ آنسر کہاں ہے, سولوشن کہاں ہے, دین کے اندر ہے, اسلام کے اندر ہے, she came here, she lived. محمد اسد ایک اور ایگزامپل ہے, علامہ اقبال کے دوست ہیں. He was born in Austro-Hungarian Empire, لیکن سچ نے عرب ورلڈ میں گئے, وہاں سے پتا چلا کہ دین کی طرف آنا ہے. He lived in Lahore, he became friend of علامہ اقبال. بخاری کی تفسیر لکھی, قرآن کا ترجمہ لکھا. پاکستان کے پہلے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جہاں پہ اسلامائز کرنا تھا ایجوکیشن کو, اس کے ہیڈ رہے. پاکستان کے ایمبیسڈر رہے سعودی عرب کے اندر. He spent that life, اسپین میں فوت ہوئے. He lived that life of truth. تو اس کا مطلب ہے کہ the people have that hunger. It's we have to become the role model so that people can come and live with us, learn from us, and then lead better lives.
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو دیکھیے جتنی بکس آپ لے کر یہ ویسٹ کے اندر ایک پرابلم اٹھ رہا ہے, تبھی تو یہ لوگ فکر مند ہوئے ہیں تو لکھے ہیں. نکولس کار تو یہ یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے کانسیکوینسز فیل ہوئے تو آئی اسٹارٹڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. مطلب اس کی پرسنل ریفلیکشن سے اس نے چیزیں لکھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ the west will start feeling that problem, اور اگلے کچھ 10-15 سالوں کے بعد this problem will become much worse, and then there must be people who are role model who have that answer, and we can be those people. ہم صرف اپنے کیریئر تک محدود نہ ہو جائیں. we need to live beyond that. دیکھیے کیریئر, جابس, businesses, they are means to earn. تو ہمیں we have to become innovative and creative کہ ہم اپنے آورز کو ریڈیوس کریں بزنسز کے اندر, جابس میں جو ہم لگاتے ہیں, سو دیٹ ہماری انکم سسٹینیبلٹی آئے, بٹ ہم ہیومینٹی کے لیے بھی کام کریں. ہم جو ہے وہ ان کی پرابلمس حل کریں. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے پیرنٹ کنٹرولز کے اوپر سیشنز رکھے ہوئے تھے کہ ہم بچوں کو, والدین کو اویئرنیس ہو کہ بچوں کے انٹرنیٹ کنزمپشن کے اوپر, کمپیوٹر کنزمپشن کے اوپر وہ کون سے انٹرنیٹ کنٹرولز کس طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ان کا پورا ایک ورک شاپ تھی اس کے اوپر. سو یہ بیسیکلی وہ کوشش ہے اس طرف کہ لوگوں کو صحیح رستے کی طرف لایا جائے. تو اس طرح سے there could be multiple ways that we can do, but we 11 people sitting in this room need to realize کہ یہ ایک پرابلم ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پرابلم ہیں, but we need to think that we have to live beyond our lives. ہمیں تھوڑا سا باہر بھی سوچنا ہے. ابھی ہم اپنے لیے جیتے ہیں, ہم جابس پہ جاتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی انکم کے بارے میں, اپنے ہر چیز کے بارے میں. بٹ وی نیڈ ٹو ڈیڈیکیٹ فیو آورس ویئر وی ورک فار دا کمیونٹی, ویئر وی ورک فار دا پیپل اراؤنڈ اس. اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر بندے کو ٹیلنٹ دیا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. وی جسٹ نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ وی ہیو دس کیپیبلٹی اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ود اس. کیونکہ اس میں جو بھی آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے, کیونکہ یہ اس کے دین کا کام ہے, یہ وہ خدمت کا کام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی بھی دنیا کا جو کام ہے, حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو جو روزی سے جو پیسے کما کے کھانا کھلاتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام بن جاتا ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا کام ہے. اور اس ٹائم پوری انسانیت کے اندر جتنے پرابلمز آ رہے ہیں, جتنے مسئلے آ رہے ہیں, if we can make this courage and determination کہ ہم اس میں کام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور موقع دیں گے کہ ہم سے وہ کوئی بڑا کام لے لے, ہماری زندگی کسی کام میں لگ جائے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اینڈ وین ہم آخرت میں ہوں, تو ہم پراؤڈ فیل کر سکیں کہ ہم دنیا میں کچھ پروڈکٹیو جی کر آئیں, ہم کچھ اعمال لے کر آئیں. obviously اعمال تو اینڈ میں میٹر نہیں کرتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میٹر کرتی ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ پریپریشن پوائنٹ آف ویو سے, ایٹ لیسٹ ایفرٹ پوائنٹ آف ویو سے ہماری زندگی ایک ہولسٹک زندگی ہوگی. وہ ایک فیئر لیس کنزیومر کی جو صرف اپنے جاب کے بارے میں, اپنے کیریئر کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے, اس طرح کی زندگی نہیں ہوگی. وہ اپنی زندگی کے بیانڈ جیا ہوگا, اس نے انسانیت کے لیے کام کیا ہوگا. اس میں رسک بھی آئیں گے, چیلنجز بھی آئیں گے, مسئلے بھی آئیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ we are thinking about humanity, we are thinking about a bigger cause to unite. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, بلکہ میں نہیں کہتا, علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے, ہمیں we have to get together, we have to reduce our differences, کیونکہ scale of problem اتنا بڑا ہے کہ ہمارے جو آپس کے ڈفرینسز ہیں, اختلافات ہیں, وہ میننگ لیس ہے. ہمیں آپس کی چیزوں سے نکل کر, اپنے مسائل سے نکل کر, we have to get together about these problems. اور سولوشنز چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر جگہ چاہیے. سو امید ہے انشاءاللہ اس سیشن سے ہمیں وہ تھاٹ پروسیس ملا ہوگا ایک دوسرے کو, اینڈ دین وی کین انشاءاللہ continue more sessions around it. آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں اور کتابیں پڑھیں, bring those solutions, let's get together and solve these problems. وکاس بھائی کا جو comment, I think focusing on the purpose of life and akhirah can show the light to get out of the darkness. بالکل anytime this solution is آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی challenges آئے, this is the solution that we have to follow. ہم یہ پوزیشن نہیں لیتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کریں گے, ڈیجیٹل ایج کو یوز نہیں کریں گے. we'll use that, even we'll leverage that to address these problems. ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بھی یہ پرابلمس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, but we have to use it in a disciplined way, in a productive way. That is what we have to do. تو اگر کسی ساتھی کا کوئی کامنٹ ہے تو آپ کامنٹ کر لیں, کوئی سوال کر لیں, then we close. I think ہم تھوڑا سا 10 منٹ اوپر چلے گئے ہیں, then we close. If not, then اگر کوئی کامنٹ نہیں ہے then we close انشاءاللہ. ٹھیک ہے, I think ٹائم اوپر ہے تو I think we close. جزاکم اللہ خیرا everyone. Thank you all for participating, for being here in this session. الحمدللہ مجھے خود خوشی ہوئی کہ یہ ایک ٹاپک انیشیٹ ہوا ہے, اس کے اوپر ہم سب مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. آپ بھی مزید سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں, اور مزید لوگوں کو انگیج کریں, کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی نسلوں کا دین بچانے کے لیے, ابھی تو ہم نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی, جو آئیڈیاز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے, جو سیکولرزم کے آئیڈیاز آ رہے ہیں, لبرلزم آ رہا ہے, ایتھیزم آ رہا ہے, وہ تو ابھی ہم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے, جو ڈیجیٹل ایج کے ساتھ آ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے بالکل صرف اس کے
نان آئیڈیولوجیکل پرابلمس کے اوپر ہم آئے ہیں. ابھی جو آئیڈیولوجیکل پرابلم اس کے ذریعے آ رہے ہیں دیٹ از ہول ادر ٹاپک. تو اس کے اوپر ہم سوچتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرن. ٹیک کیئر ایوری ون. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.